अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायजा लें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 ओपन करें। पेज नंबर 32 पर है इब्तदाई मसाइल। पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आते ही बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, रेडक्लिफ अवार्ड। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वाइसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए। एक अंग्रेज कानूनदान मिस्टर रेडक्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इख्तलाफात की सूरत में उसे सालसी फैसला करने का भी इख्तियार दिया गया। इस कमीशन ने जो फैसला किया उसे रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेडक्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक उसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। नंबर 2 पे है कि मुहाजिरीन की आबादकारी। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय न थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिनमें अक़लियतें अपनी पूरी आज़ादी के साथ सब्ज़ परचम के साया तले रह सकेंगी। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई मुमलिकत में मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। भारत में पुरअमन आबाद मुसलमानों की बस्तियां जलाकर राख कर दी गई। कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया और ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये मुहाजिरीन इस हाल में पाकिस्तान आए कि नई मुमलिकत को इनकी बहाली और आबादकारी में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये बेहाल लाखों लोग बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। मुहाजिरीन में जख्मी और बीमार भी थे, जिनको मुहाजिर कैंपों में रखा गया, जहां हैजे की वबा फूट पड़ी। इलाज मुआवजा की नाकाफी सहूलतों की वजह से बहुत से लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अगरचे ये नई मुमलिकत के लिए एक ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोलकर अपने मुहाजिर भाइयों की माली इमदाद की, उन्हें खाना और लिबास मुहैया किया। आखिरकार ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंतजामी मुश्किलात। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। मरकजी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट की इमारतें खाली कराई गईं, मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी दफातर कायम किए गए। हत्ता के वजीर भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। नज़्म नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद न था। सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें से ज्यादातर को आला ओहदों का कोई तजर्बा न था। मरकजी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची ना पहुंच सका कि हिंदुओं और सिख फसादियों ने रेल की वो पटड़ियां ही उखाड़ दी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था। भारतीय फिजाई कंपनियों ने
مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ معاشی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% یعنی دنیا کی 75% مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے۔ اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصہ میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ نیکسٹ ہے فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقے میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے، یعنی 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے زرعی مشکلات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت
دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا، 3 دریا یعنی راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا اگلا ٹاپک سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں نوادر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کے وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد، دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اسی گفتگو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے ان کا جائزہ لیا۔ آپ نے ان تمام مشکلات کو دوبارہ اسٹڈی کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اپنی نوٹ بک پر بھی لکھیے گا، اور یاد کرنے کے بعد اس کو ٹیلی کیجیے گا کہ آیا آپ نے جو یاد کیا ہے وہ آپ نے کس حد تک یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔